نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خطاب اہل ایمان سے فرمایا ہے اور بات روزے کی ہے۔ خطاب اہل ایمان سے اس لیے ہے کہ روزے کا فائدہ اصل اہل ایمان کو ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتائی کہ یہ روزہ پہلے امتوں پر بھی فرض تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر مخاطب یہ نہ تصور کرے کہ روزہ کوئی مشکل چیز ہے یا روزہ کوئی نئی چیز ہے۔ آخر میں یہ بتائی کہ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم تقویٰ پا جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تقویٰ روزے سے کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہی ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ رمضان اور تقویٰ، رمضان سے، ماہ رمضان سے تقویٰ کے حصول کا کیا سسٹم ہے، اس پر مختصر انداز میں بات کی جائے گی۔ اس کا اجمالی جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی بھلائیاں ہیں، جو بھی خیرات ہیں، جو بھی اچھی چیزیں ہیں، وہ تمام اچھی چیزیں دل میں ایک بہترین تخیل، بہترین تصور اور اعلیٰ جذبہ بیدار کرتی ہیں۔ یہ اجمالی جواب ہے، پوری تفصیل سے تو نہیں، لیکن چند اشارات کے ذریعے آئیے سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک سے ہمیں تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو انفرادی طریقہ ہے اور ایک اجتماعی طریقہ ہے۔ پہلے ہم انفرادی طریقے پر گفتگو کرتے ہیں۔ انفرادی طریقے پر گفتگو کرنے سے پہلے تین باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ حیوانی زندگی جو ہے، جانداروں کی جو حیات ہے، اس میں تین باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بقائے نوع کے لیے، بقائے حیات کے لیے غذا کا مطالبہ، بقائے نوع کے لیے صنف مخالف سے اتصال کا شدید جذبہ، اور کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کرنے کے لیے آرام کا شدید جذبہ۔ یہ تین صفات اور تین فطرتیں ایسی ہیں جو انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں اور حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس طرح سے آپ اس کا نام دے سکتے ہیں حیوانی مطالبات۔ حیوانوں میں جو یہ مطالبہ ہے بے ترتیب ہے۔ کوئی موٹا سا سانڈ ہو، یہ اپنے جو تین مطالبات ہیں کسی بھی طریقے سے پورا کرتا ہے۔ اس کا پیٹ بھرا ہوا لیکن پھر بھی کسی بھی کھیت میں منہ ڈالتا پھرتا ہے۔ اب جن قوموں میں، جن لوگوں میں یہ تینوں مطالبات کسی حد میں نہیں ہیں، کسی سسٹم میں نہیں ہیں، کسی پابندی میں نہیں ہیں، ان کی زندگی مختلف طرح کے انتشار کا شکار ہے۔ روزہ کیا کرتا ہے کہ ان تینوں مطالبات کو ایک سسٹم میں لاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ہم سحری کرتے ہیں، سحری کرنے کے بعد اذان ہونے لگتی ہے۔ جب اذان ہو رہی ہو، اسی وقت کوئی ایسی غذا، ایسی ڈش سامنے آ جائے جس کے تصور میں آدمی زمانے سے رہا تھا۔ غریب آدمی ہے، نام سنتا رہا تھا، لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن کبھی چکھنے اور کھانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اور صورتحال اس طرح سے ہے کہ پھر دوبارہ بھی امکان نہیں ہے کہ وہ کھانا اسے نصیب ہو جائے۔ ایسے میں وہ اس کھانے کی طرف لالچ بھری نگاہ سے دیکھتا تو ہے، لیکن صرف اس وجہ سے رکتا ہے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ یہ انی صائم کا جو جذبہ اس کے دل کی زمین سے اٹھتا ہے، اس کے خیال سے اٹھتا ہے، اس کے تصور میں بیدار ہوتا ہے، یہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ لفظ ہے جو اس کے دل میں تقویٰ کو بوند بوند کر کے جمع کر رہا ہوتا ہے۔ دوپہر ہوتی ہے، پیاس کی شدت ہے، پیاس کی چمک اس کے تن بدن میں ایک آگ سی لگا دیتی ہے۔ تنہائی ہے، حمام میں غسل کر رہا ہے، قطرہ قطرہ چمک چمک کے گرتا ہے، اور وہ للچائی ہوئی نگاہ سے پانی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کو صرف ایک جذبہ،
پانی پینے سے روک رہا ہے وہ یہ ہے النسائم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو اور اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے لاجلی، میرے لیے، حدیث قدسی ہے۔ تو یہ لاجلی اور یہ انی صائم جو بار بار اس کے ذہن میں آ رہا ہے، اس سے اس کے دل کے اندر بندگی کا ایک احساس بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے۔ روزہ افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، مزدور آدمی ہے، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک خودداری، بندگی میں جو ایک انا پیدا ہوتی ہے اور بندگی میں جو ایک تقوی پیدا ہوتا ہے، وہ تقوی اس کو کنٹرول میں کیے ہوئے ہے، نہ تو پانی کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، نہ تو کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، اور اپنے آپ کو منضبط کر کے رکھے ہوئے ہے۔ افطاری کر لیا، اب کھانے کے بعد بالکل آرام کرنے کا شدید جذبہ بیدار ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میں روزہ رکھ رہا ہوں، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، تراویح میں اس طرح اور اس قسم کے ثواب ہیں، یہ جذبہ اس کو اس بات کی طرف آمادہ کرتا ہے کہ وہ آرام کرنے کے بجائے عشاء کی نماز پڑھے اور تراویح کی نماز پڑھے۔ تو اس کی جو انفرادی زندگی ہے، پھر دن میں بار بار اس کو جھگڑے کے مواقع آتے ہیں، غصے کے مواقع آتے ہیں، لڑائی کے مواقع آتے ہیں، بیوی سے چھیڑ چھاڑ کے مواقع آتے ہیں۔ ان تمام مواقع میں ایک بات ہمیشہ اس کے ذہن میں آتی ہے، النسائم، میں روزے سے ہوں، یہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، یہ بار بار اس کے جو ہے خیال میں جو یہ بات پیدا ہوتی ہے، یہی اس کے دل کے اندر تقوی کو کھینچ کھینچ لا کر کے جمع کر رہا ہوتا ہے۔ یہ انفرادی زندگی۔ آئیے اجتماعی زندگی میں دیکھتے ہیں، ایک مثال کے طور پہ اجتماعی زندگی میں تقوی کیسے آ رہا ہے۔ اس کے اندر ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک مخصوص فضا تیار ہو جاتی ہے، ایک مخصوص ماحول تیار ہو جاتا ہے، اور یہ ماحول صرف زمین پہ نہیں ہے، یہ ماحول تو آسمانوں پر بھی ہے۔ رمضان شروع ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھل گئے، رمضان شروع ہوا، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، رمضان شروع ہوا، فرشتوں کا نزول پہلے بھی تھا، لیکن اب فرشتوں کا نزول بکثرت ہو رہا ہے۔ تو یہ تو آسمانوں میں بھی رمضان کی اور روزوں کی گونج ہے، زمین پر بھی لوگ روزوں سے ہیں، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں، لوگ تراویح کے لیے جا رہے ہیں، لوگ سحری کے وقت اٹھ رہے ہیں، افطار کا ایک منظر ہے۔ تو یہ پورا جو ماحول ہے اور جو پوری ایمان کی جو فضا ہے، یہ ایمان کی فضا جو ہے ایک کمزور ایمان والے کو بھی روزہ رکھنے پر اور اس کی پابندی پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اچھا، اب یہ فضا اور یہ ماحول، یہ مخصوص بات جو اس کو ایمان اور عمل کے لیے آمادہ کیے ہوئے ہے، بندہ جب کچھ دن گزرتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کے اندر روزے کا احساس، ایمان کا احساس، تلاوت کا احساس، تراویح کا احساس، نوافل کا احساس بیدار ہو جاتا ہے، اور دل میں جو زنگ لگا ہے وہ کسی قدر جب چھٹتا ہے، تو اب اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی روزے تو اب سب جا رہے ہیں، اب تو وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ تو اب وہ ایسا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور معتکف کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حضور معتکف کر لیتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، خلوت ہوتی ہے، اس خلوت میں کوئی کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، دنیاوی معاملات کا کوئی دخل نہیں ہے، بیوی بچے ساتھ نہیں ہے، ایک طرح کی یہ جو خلوت میسر ہے، یہ خلوت تو وہ خلوت ہے کہ انہی خلوتوں میں انبیاء علیہ السلام کو نبوتیں نصیب ہوئی ہیں، انہی خلوتوں میں انبیاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دریافت کی ہے۔ تو یہ خلوت جو نصیب ہوتی ہے 10 دن کی اعتکاف کی جو خلوت ہے، یہ خلوت بہت اہم ہے۔ اس خلوت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک گہرا ربط، پرسنل اور ذاتی رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کا پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز بیان کر کے بات ختم کروں کہ اس میں سوسائٹی کے خیر کا بھی امتحان ہو جاتا ہے۔ سوسائٹی کے خیر کا امتحان اس طرح سے ہے کہ جب ایک مخصوص ماحول جنم لے چکا ہے اور اس میں ایمان اور عمل بہت آسان ہو چکا ہے، اب ایسے میں بھی اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے، ایسے میں بھی کوئی برائیوں پر تلا ہوا ہے، ایسے میں بھی فرائض کوئی ترک کر رہا ہے، ایسے میں بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، یا ہماری سوسائٹی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کوئی برائی رمضان مبارک کے مہینے میں بھی بہت پرزور انداز میں دکھ رہی ہے، تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم خود بھی شیطان ہیں،
किसी आदमी को अगर ये जानना हो कि वो खुद कितना बड़ा शैतान है, किसी सोसाइटी को अगर ये मालूम करना हो कि वो कितनी बुरी है और ख़ुद कितनी बड़ी शैतानियत उस सोसाइटी के अंदर छिपी हुई है, तो रमज़ान का महीना जो है और रमज़ान के जो रोज़े हैं वो तराजू हैं। उस तराजू में सोसाइटी अपने आप को तौल ले और हर आदमी अपने नफ्स को तौल ले कि रमज़ान में भी अगर झूठ नहीं छूट रहा, रमज़ान में भी अगर बुराइयां नहीं छूट रही, रमज़ान में भी अगर गंदे ख्यालात नहीं छूट रहे और महीने के आखिर तक उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं पैदा हुई, तो उसको समझना चाहिए कि वो ख़ुद बहुत बड़ा शैतान है। ये फ़राइज़ की तो आप बात छोड़ दें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लैलतुल क़द्र के बारे में ये बात कह दी कि इस रात से वही महरूम होगा जो वाकई महरूम है। तो जब ये मसनून चीज़ों के बारे में, नवाफिल के बारे में, फ़ज़ाइल के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि उससे वही महरूम रहेगा जो महरूम है, तो फिर बुराइयां करना और फ़राइज़ छोड़ना ज़ाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी शैतानियत होगी। तो इस तरीके से इस महीने में जो तमाम चीज़ें एक साथ जमा हो जाती हैं, उन तमाम चीज़ों के ज़रिया बंदे को तक़वा हासिल होता है, बशर्ते कि बंदा उसके पूरे सिस्टम को फॉलो करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।